سورہ یونس علیہ السلام کی آیت 68 قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بهذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ اس آیت کے ذیل میں حضرت مولانا عبدالکریم صاحب نے بتلایا کہ وہ ظالم اللہ کی ذات عالی سے کس طرح انسانی رشتے جوڑتے تھے۔ ان ظالموں نے اللہ کو اپنی حیوانی زندگی پر قیاس کیا اور غلطی میں پڑے۔ پہلی غلطی یہ کہ جو فانی ہو اسے اولاد کی ضرورت ہوگی، اللہ تبارک و تعالی تو غیر فانی ہے، پھر اسے اولاد کی کیا حاجت۔ دوسرے یہ کہ آدمی اپنے کاموں میں پیشکار و مددگار کا حاجت مند ہوتا ہے، یہ بھی عیب کی بات ہے۔ پھر اللہ پر ایسا عیب لگا کر توحید کھو بیٹھے اور بے ادبی کے گناہ میں جا گرے۔ تیسری بات یہ کہ جو اولاد رکھے اسے بیوی بھی ضروری ہے۔ اللہ اس عیب سے پاک ہے کہ کسی کو اپنی عورت بنائے۔ توبہ توبہ، جس کو یہ خطرہ ہو کہ میرے بعد میرے کاموں کا کیا بنے گا، اسے اولاد کی ضرورت محسوس ہوگی۔ عقل اور علم سے بھی یہ بات اللہ کے لیے ماننا بہت بڑی حماقت ہے کہ اس کائنات کے مالک کو صاحب اولاد مانا جائے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والے کے مقابلے میں کائنات کا پورا نظام انکار کرتا ہے۔ ہم جس دنیا میں بستے ہیں اس کا ایک ایک ذرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میرا خالق و مالک صرف ایک ہے۔ اگر اللہ صاحب اولاد ہو تو بیوی، بچے، خاندان، سسرال، رشتے، ناتے اور نسل چلے گی۔ یہ تمام اوصاف مخلوق کے ہیں، خالق کے لیے عیب اور نقص ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ سبحانہ هو الغنی، اللہ ہر عیب و نقص سے پاک ہے اور غنی ہے، یعنی اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں، کسی کا محتاج نہیں، کسی کی اسے کچھ بھی پرواہ نہیں۔ سب کے سب اگر فنا ہوں تو بھی اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا، اور سب کے سب کئی گناہ بنا دیے جائیں تب بھی اس کی بڑائی میں کچھ بھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ جبکہ وہ کائنات کا نظام کس طرح چلا رہا ہے، اس کو مولانا نے سورۃ الرعد کی ابتدائی آیات کے تحت کھولا ہے۔ الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ آسمان، زمین، چاند، سورج ہر ایک ضابطے میں جکڑا ہوا ہے۔ عرش عظیم سے احکامات جاری ہوتے ہیں، اسی کے مطابق ساری کائنات میں کام ہو رہا ہے۔ عرش عظیم پر جلوہ فرمائی اسی کی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ نہیں کہ آج ایک کی حکومت ہے کل دوسرا حاکم ہوگا۔ چکر لگاتی گھومتی پھرتی زمین کو بچھونے کی طرح بچھا دیا۔ ہلنے جلنے میں وزن میں فرق نہ ہو اس کے لیے پہاڑ ڈال دیے، اور بھی بہت سی انسانی ضروریات کا تعلق پہاڑوں سے ہے، جیسے سونا، چاندی، دھات، آگ کا لاوا، گیس وغیرہ۔ ہر طرح کی پیداوار میں نر مادے کے کئی قسم کے جوڑے بنا دیے۔ زمین دن میں روشن ہو کر اپنا نورانی چہرہ ظاہر کرتی ہے اور رات میں سیاہ نقاب اپنے منہ پر ڈال لیتی ہے۔ یہ سب کام ایک ہی خالق اور مالک کے حکم کے بغیر ہو نہیں سکتے۔ دوسرا اگر بیچ میں ہوتا تو ٹکراؤ کی صورت ہوتی اور اس ہنگامے کے سبب مخلوق پریشان ہوتی۔ توحید کے بغیر آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں۔ سورہ ابراہیم علیہ السلام کی آیت نمبر 18 مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعید۔ اس موضوع پر حضرت مولانا عبدالکریم پارک صاحب نے اس طرح روشنی ڈالی ہے۔ بہت سے کافر کچھ نہ کچھ نیک کام کرتے ہیں جس کا بدلہ ان کو دنیا میں
رہنے بسنے کی مہلت اور کھانے پینے کے سبب مل گیا، لیکن کسی نے ڈھیروں نیک کام کیے تب بھی توحید کے بغیر ان کا عمل مقبول نہیں۔ اس کی مثال بیان فرمائی کہ نافرمانوں کا نیک عمل راکھ کا ڈھیر ہے جس کو تیز آندھی کا دن اڑا لے جائے اور ہاتھ کچھ نہ لگا۔ یہ لوگ آخرت میں دیکھ لیں گے کہ توحید خالص پر تھوڑا عمل بھی مقبول ہے، مشرک اور منکر کا کوئی نیک عمل مقبول نہیں، چاہے تعداد میں کتنا ہی زیادہ ہو۔